سرگودا کے ڈی پی او صاحب نے اور آر پی او صاحب نے ٹیمیں بنائیں اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے. یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں. اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کیں جس میں پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے وقوعے کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے، اور یوں 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی، انہوں نے معلوم کر دیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا. اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں. لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا. مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی، اور یہ چیز ہمیں پتہ چلی. اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گوندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے. یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصلہ آباد یعنی جڑا والا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں. یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں. ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے علماء کا کردار بڑا پازیٹیو ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو علیحدہ رکھیں. مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے. حکومت پنجاب نے، ہماری ریاست نے ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. یہ بات یاد رکھیے گا بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے. میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی شر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن کے اعلی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نہ بنیں. پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹرز بنائے ہیں. میثاق مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے. اور ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے، چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے احکامات ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہم آہنگی کا کام کرنا ہو. میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مدعی بنے، ملزم نہ بنے. اور جو جڑا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن، ویڈیوز کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے. یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات. صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے
کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرگودا میں جو واقعہ ہے، جن 3 لوگوں نے وہاں پہ یہ بے حرمتی کی، انہوں نے پہلے جا کے دو لوگوں نے انہوں جائے دکان سے جا کے انہیں پارے خریدے اور پھر ان کو چینج کیا، کیا ان کے رابطہ لیا کسی ایجنسی سے؟ میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے، اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں، یہ آپ کو تحریر دکھا دے، آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے، جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے سٹڈی کیا تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا، اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے، اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا، اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں، ہم نے ریڈز کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کریں گی۔ لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے، التجا ہے تمام پریس سے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہ گار نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں۔ ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے، ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اہلکار نہ بنے۔ سر یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو تمام کے تمام واقعہ تھا، پری پلان تھا، جڑا والا میں نے خود وزٹ کیا، وہاں پر جتنے بھی مسیحی گھر تھے تقریباً ہر بندے نے یہ بات کی کہ جی ہمیں پہلے سے وارننگ کالز آئی، وہ گیٹ فائی میں کی گئی یا دھمکیانہ انداز میں کی گئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ پولیس کی پوری ایک ہمارا آئی جی کا بھی نظام ہے، دیگر جو انٹیلیجنس بھی ہے، تو وہ سر تمام کے تمام انٹیلیجنس اس ٹائم پر کہاں تھی جب درجنوں گھر گئے ہیں، وہ جب جلا دیے گئے؟ جی آپ کا بالکل صحیح جواب سوال ہے، یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا، یہ سپونٹینیس ہوا۔ اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحیوں کو پتہ ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سپارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے؟ اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے، امن کمیٹی سے نیگوشیٹ کرتی ہے، علماء کو اکٹھا کرتی ہے، وہ لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں۔